الذین یقولون، اب ان کے جو اہل تقوی کی کچھ صفات اللہ نے خود بیان کر دی ہیں، اہل تقوی کی جنت میں جائیں گے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے، اب کیا ہے؟ فاغفر لنا ذنوبنا، پہلی بات کیا کہی؟ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یعنی انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ مغفرت کی فکر ہونی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی بھی اور گناہوں سے معافی مانگنے کی بھی، یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ جہاں جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے گویا ماورا سمجھنے لگا اور اپنے آپ کو الگ سمجھنے لگا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ تباہی کے راستے پر چلا گیا۔ یعنی انسان کی جہاں بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی بات کی ہے تو وہاں عام طور پر بات اسی سے شروع ہوئی ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یعنی کام بھی کر رہے ہیں، راستے پر بھی ہیں، اللہ تعریف بھی فرما رہے ہیں، جنت میں جائیں گے، اور پھر کیا ہے؟ گناہوں سے معافی بھی مانگتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بات کوئی ویسی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ہی ہے، یہ واقعہ ہے کہ انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے کام کو اس معیار پر رکھنے کے باوجود، کوشش کے باوجود، کوشش کرنا ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا چھوڑ دیا جائے، نہیں، حد درجے معیاری کرنا، اپنے امکان بھر اللہ کی اطاعت کرنا، پھر اس کے بعد جو کمزوریاں کوتاہیاں ان پر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنا، اور پھر کیا کہا؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، مغفرت فرما دے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین، یہ کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں، الصابرین والصادقین، سچے لوگ ہیں، راست باز۔ صادقین کیا ہیں؟ سچے لوگ ہیں۔ والقانتین، فرما بردار، قانت جسی سے قنوت بھی ہے، فرما بردار ہیں۔ والمنفقین، انفاق کرنے والے یعنی فیاض ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں بات کے، یعنی پہلی والی آیت میں بھی کیا بات کی تھی؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی مستقل ایک عمل ہے، ایک مستقل عمل ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد جب خصوصیات کا تذکرہ ہوا تو صابرین، صبر کرنے والے، صبر اور پیچھے بات کی ہے نا، صبر بنیادی چیز ہے، جب آدمی صابر نہیں ہوگا راستے پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ صابر ہے، پھر کیا ہے؟ سچے ہیں، صادقین، سچا ہونا، صادق ہونا، یعنی انسان کا جو ہے اس مقام پر اس اعتبار سے موجود ہونا، یہیں سے صدیق بنتا ہے، اس کا مبالغہ کا صیغہ جو وہ بنے گا۔ اور والقانتین، فرما بردار ہیں، ہر لمحے تیار ہیں، ہر گھڑی اللہ کے لیے آمادہ ہیں، یعنی جیسے حکم ملتا ہے تیار ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مال بھی، والمنفقین، مال خرچ کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں پھر کیا کہہ دیا؟ والمستغفرین بالاسحار، یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود صابر بھی ہیں، سچے بھی ہیں، قانت بھی ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، پھر فیاض ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ رات کی آخری گھڑیوں، بالاسحار، اسحار سحر یعنی وہی تہجد، یعنی رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں بھی مانگا کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت ہے، یہ کیفیت ہے جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے، اور ان سب چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، صرف سننے کے لیے، بلکہ ہمیں ان پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہوگا، ہمیں ان پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے کہ آیا ہم ان میں سے کہاں کہاں کمزوری ہے ہمارے اندر، اور اس کمزوری کو دور کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم سب اللہ کی رضا کے راہی ہیں، ہم اس کے مسافر، اس کو چاہتے ہیں اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، ہم اس کے مدعی، اس کے طالب ہیں، طلبگار ہیں اس کے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ان پیمانوں پر ناپنا ہوگا۔ صبر کی بڑی کمی ہے، صبر کا معاملہ آپ دیکھیے کہاں کا انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں، ہر موقع پر ہوگا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آدمی کہتے ہیں نا کرتے کرتے کاریگر ہوتا ہے، آج مجھے اپنی بے صبری کا اندازہ اس حوالے سے ہوگا، میں اس پر کوشش کروں گا قابو پاؤں، پھر اگلی بات سامنے آئے گی اس پر کوشش کروں گا قابو پاؤں، یعنی جو آدمی سفر کرتا چل رہے گا ایک دن منزل پہ پہنچے گا، اور جو کھڑا ہو جائے گا وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیں آگے بڑھنے کی جستجو صبر کے حوالے سے بھی، اور راست بازی کے حوالے سے بھی، اللہ کی فرما برداری کے حوالے سے بھی، انفاق کے حوالے سے بھی، اور راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے حوالے سے بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، مستقل مزاجی سے اس راستے پر لگے رہنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہو جائے۔
اس کے بعد مضمون پھر بدلتا ہے، شہد اللہ، اللہ نے خود شہادت دی ہے، اللہ خود گواہ ہے، اللہ جو ہے خود شہادت دے رہا ہے کس بات کی؟ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ مضمون چلا آ رہا ہے نا آیت الکرسی سے، ہم نے دیکھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آغاز ہوا اس کے اندر بھی اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ پھر بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے، تو وہی الہ کا پورا مفہوم سامنے ہونا چاہیے۔ جب کبھی الہ کی بات کریں تو معبود کہتے ہیں اور اس حوالے سے بڑی حد تک بات ہوتی ہے، لیکن الہ کے پورے مفہوم کے ساتھ بات ہونی چاہیے، تو وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اور اسی بات کی شہادت، یعنی یہ شہادت جو دی اللہ نے، یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، سب نے اسی کی شہادت دی ہے۔ قائما بالقسط، وہ انصاف پہ قائم ہے، وہ انصاف پہ قائم ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اب دوسری بات کیا آ گئی سامنے؟ قائما بالقسط، انصاف پر قائم ہے۔ تو یہ انصاف کی جو بات ہے اس کو تو ہم آگے ہی کر سکیں گے، یعنی اس کا معاملہ کہ انصاف کی، عدل کی کتنی تاکید اللہ نے کی ہے، وہ خود جو ہے قائما بالقسط ہے، اور اس اعتبار سے انسانوں کے لیے جو نظام دیتا ہے وہ بھی قسط و عدل پر مبنی ہے، اور اسی اعتبار سے ساری کیفیات، ساری چیزیں، تو بہرحال یہاں پر یہ بات کہ وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا ہو، پھر دوبارہ کہا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے، زبردست اور حکمت والا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ بھی، یعنی اپنی قوت، اپنی اختیار، اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اس اعتبار سے تو یہ عزیز کے ساتھ حکیم کی صفت عام طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے آتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر تو بعض ایسے ہوتے ہیں ذرا سا اختیار و اقتدار ملتا ہے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ کیفیات ان کی بن جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو سامنے آ رہی بات، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس بات کو جو ہمارے سامنے اس اعتبار سے آ گئی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کا لفظ کئی مقامات ہمارے سامنے آیا، آغاز میں آ گیا مالک یوم الدین، دین کا مالک ہے، یوم الدین کا بدلے کے دن کا مالک، اس کو ہم نے کہا یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، دین کا لفظ آ گیا، اس کے علاوہ دین۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس اعتبار سے یہ جو بات ہے یہاں پر کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو ذرا سی اب دین کی بات بھی ہم تھوڑی سی اس مقام پر اس اصطلاح پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جیسے عرض کیا گیا پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اصطلاحات کا معاملہ، اصطلاحات کا مفہوم بدل جاتا ہے، اور یہ کب بدلتا ہے؟ جب قومیں غلام ہوتی ہیں، جب ان کے اندر زوال آتا ہے، یعنی یہ تو خود ایک الگ موضوع ہے۔ پھر بدلنے والے اپنے مقصد کے تحت بدل دیتے ہیں، یعنی وہ اس کو لگا کر کہیں اور لگا دیتے ہیں، بس یہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے دین اور مذہب کا جو معاملہ ہے کہ مذہب پر لگا کر ٹھیک ہے دین تو غالب ہے، کس کو خطرہ ہے دین کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سجدے کی، ملا کو جو ہے مسجد میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ آزاد ہے دین، یعنی اس حوالے سے جو ان کا شعر ہے وہ، تو بنیادی طور پر جو بات ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس اعتبار سے وہ اس اصطلاح سے ہی وہ دور چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ دین اصل میں ہے کیا۔ تو دین کا لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے، یعنی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو چار بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے، چار بنیادی تصورات جو ہے اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں غلبہ و اقتدار، پہلی چیز کے اندر کیا آتی ہے؟ غلبہ و اقتدار، کسی ذی اقتدار کی طرف سے جو با اقتدار ہے، با اختیار ہے، اس کا معاملہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ نظام، یعنی وہ جو نظام دیتا ہے، وہ اطاعت و تعبد جس کے فرما برداری کرنی ہے اس ذی اقتدار کی، تو وہ اس کے اطاعت و فرما برداری، اور پھر وہ نظام جو اس نے، یعنی جو احکامات اس کی طرف سے آتے ہیں، اور یہی زیادہ غالب مفہوم کے طور پر سامنے آتا ہے۔ دین کے معاملے میں عام طور پر یہ کسی حد تک پھر بھی سمجھا جاتا ہے کہ دین نظام کا نام ہے، نظام زندگی دین، لیکن ظاہر نظام زندگی کون سا نظام زندگی؟ جو کسی نے کوئی دینے والا ہوگا، یعنی ایک منظم لفظ ہے یہ، تو اس میں جس کی طرف سے وہ دیا جائے گا وہ کون ہے؟ با اختیار ہے، با اقتدار ہے، اس پر عمل کرنے کی اس کی طرف سے تاکید ہے، تو اس میں تعبد، اس کے اندر اطاعت، بندگی، یہ مفہوم بھی آ جائے گا۔ اور اگر ذی اقتدار ہے
تو پھر پوچھے گا بھی نا کہ اگر کام کیا تب نہ کیا تب، تو اس حوالے سے بھی کوئی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اس حوالے سے جب قرآن اس کو استعمال کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ، حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و رضا اور اطاعت، اور وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے، اور مکافات یعنی بدلے کا نظام جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے انسان کی فرما برداری کے عوض میں جزا کی صورت میں، اور بغاوت کی صورت میں، بغاوت کے نتیجے میں سزا کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی کہتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی بات آ جاتی ہے نا سامنے اس حوالے سے۔ یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ اب دین کا لفظ آ رہا ہے، بدلے کا دن، اب بدلے کا یوم الدین کا مطلب، دین کا مطلب یہاں بدلا ہو رہا ہے۔ تو اسی اعتبار سے مختلف مقامات پر یہ چیزیں آتی ہیں، تو چند آیات سے اس کو سمجھ کر اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہمارے سامنے سورہ یوسف کے اندر آتی ہے، آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب اختیار اس کے پاس ہے وہ کون ہے؟ مقتدر ہوگا نا، اس کے بعد اقتدار ہے نا۔ ان الحکم الا للہ، کسی کے لیے حکمرانی ہے، یعنی اگر حکمرانی کی بات ہے، کسی کو حکم دینے کا، حکمرانی کا اختیار نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایک بات یہ آ گئی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ امر اللہ تعبد الا ایاہ، اور اس کا فیصلہ کیا؟ اس نے حکم کیا دیا ہے؟ کسی کی بندگی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے۔ ذالک الدین القیم، یہ کیا ہے؟ ٹھیک دین ہے، یہ اصل دین ہے۔ یہ حکمرانی کی بات اور اطاعت کی بات۔ اب اس میں کہا جائے کہ بھئی حکمرانی تو ہے ہی اسی کی، اور تعبد کی بات، عبادت وہ چند چیزوں کے اندر ہے، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ دوسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے جو اس نظام کو واضح کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا کہا؟ دو آیتیں رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ پہلی آیت کیا سامنے آتی ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، ولا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ۔ آیت نمبر یہ 2 ہے غالباً، 2 نمبر آیت سورہ نور کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ زانی مرد ہو یا عورت، اس کو 100 کوڑے مارو۔ زانی مرد ہو یا عورت، اسے 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر رحم کا جذبہ تمہارے آڑے نہ آئے، یعنی دین فی دین اللہ۔ اب یہ جو زانی مرد اور عورت کو سزا دی جاتی ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ فوجداری قانون۔ قوانین کے الگ الگ قسمیں ہیں نا، ایک مالیہ دیوانی مقدمات ہوتے ہیں، ایک فوجداری ہوتے ہیں، ایک یعنی جرم و سزا کے حوالے سے الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فوجداری قانون ہے۔ اس قانون کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ یعنی قانون کا معاملہ کیا ہے؟ تو ایسی دسیوں قانون آئیں گے آپ کے سامنے۔ جب یہ قانون اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ۔ اللہ سے کہتے ہیں دین اللہ ہے۔ ایسی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ یہ بات بھی کہتے ہیں۔ اور 10 چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے۔ پھر چلیے اس بات کو الگ کرتے ہیں، ایک اور آیت اپنے سامنے رکھتے ہیں دوسری۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 36-31، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم۔ یہ نظام کیا فرمایا؟ اس میں کیا بات آئی؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، اس کے نوشتے میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں، اور یہ ٹھیک دین ہے۔ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، ہے نا یہ ساری بات؟ یہ بات کہ یہ بھی اب یہ 12 مہینے ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہ بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین ہے، ذالک الدین، دین بھی نہیں کہا، دین القیم کہا، ٹھیک دین ہے یہ۔ پھر آ جائیں تھوڑا جامع طور پر دیکھ لیں، سامنے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ واللہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ آپ دیکھیے اس کو کسی مفسر نے، کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے دین مٹا دیے جائیں اور صرف اسلام رہ جائے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا یہودیت باقی نہیں رہنی چاہیے، عیسائیت باقی نہیں رہنی چاہیے، ہندو مت باقی نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی حکومت ہے، اس میں بھی رہ رہے ہیں، ہندو ذمہ بنا کے رکھا ہوا ہے، خود رکھا ہوا ہے ذمہ بنا کے،
یعنی زور سے مٹا سکتے ہیں نا، کسی کو ذمہ نہیں بنائیں گے، یا تو ختم کر دیں گے یا مسلمان ہونا ہوگا، ایسا تو نہیں کیا نا۔ وہ یہودی رہنا چاہتے ہو رہو، عیسائی رہنا چاہتے ہو رہو، ذمہ بن کے رہو، لیکن کیا دین تو ہے ان کا اپنی جگہ موجود۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں سمجھا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، وہ نظام جتنے ہیں ان پر یہ نظام غالب ہوگا، بطور نظام کی بات آ رہی ہے۔ یا جس کا ایک اور آیت آ جاتی ہے ہمارے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ لڑو، لڑائی ہوگی کن کے ساتھ، یعنی کن کے ساتھ، جو اس فتنے کے جویا ہیں، فتنہ جنہوں نے برپا کر رکھا ہے، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں بھی ساری بات وہی آئے گی، کوئی نہیں کہے گا کہ دین کا مطلب ہے سارے مسلمان ہو جائیں، کیا ہوگا، وہ نظام باطل جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے اور نظام حق جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ نظام کی بات آ رہی ہے نا، اللہ کا نظام، اللہ کا نظام۔ تو یہ ساری اصطلاحات جو ہیں کہیں اور سے تو نہیں آئی ہیں، ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، اور ان کے بارے میں جہاں جس مقامات پر یہ ہیں ان کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انفال 39 میں دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کے اندر چلے جائیے، یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین یہ بات بھی کہتے ہیں، اور بھی آیات ملیں گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر جامع مفہوم کے حوالے سے بات آتی ہے، اس نظام کے اندر آ گئے لوگ۔ اب ایک اور آخری بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت ابھی آگے آئے گی ہمارے سامنے، اسی میں آیت 85 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، یہاں تو چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے نا سارے نظام دنیا میں، کوئی رکاوٹ ڈال دی ہے کیا، نظام چل رہے ہیں۔ آج اسلام مغلوب ہے، یعنی خود مسلمانوں کے درمیان اسلام نہیں ہے، دوسرے نظام چل رہے ہیں، یعنی ہے نا اپنی جگہ پر ہی چل رہے ہیں، نظام چل رہا ہے۔ تو کہاں قبولیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کا درجہ جس کو حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا کا درجہ جسے حاصل ہو جائے، اور جو انسان کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، اور جو حقیقی کامیابی آخرت میں انسان کو حاصل ہو جائے۔ یہ تو ہمارے نظام پر چل، اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، جس پر جزا بھی ملے گی، جس پر کہیے انسان کو دنیا کے اندر جو اللہ کے وعدے پورے کیے جائیں گے، کوئی اور نظام کے حوالے سے نہیں پورے کیے جائیں گے۔ دنیا میں یہ کام ہوگا اور آخرت میں جنت ملنی ہے وہ نہیں ملے گی، یعنی یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بات کہ کوئی دنیا میں انسان بہت سارے نظاموں کی بات کرتا ہے نا، کسی کو یہ اچھا لگتا ہے، کسی کو وہ اچھا لگتا ہے، کسی کو وہ اچھا لگتا ہے، جو اچھا لگتا ہے بھی تو چلا رہے ہیں بھائی، نظام اچھے لگتے ہیں تو نظام چلا رہے ہیں، کوئی نظام چلا رہا ہے، کوئی نظام چلا رہا ہے، دنیا میں لوگ اپنے اپنے نظاموں کے ساتھ لگے خوش ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ بتا دی گئی کہ کسی کی ظاہری شکل کتنی عمدہ، کتنی خوبصورت، کتنی پسندیدہ اور کتنی گویا کہیے کہ دل لبانے والی اور کسی کو خوش کرنے والی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اصلاً وہ ایسی نہیں ہے۔ وہ چند ایک آدمیوں کی بات تو ہو سکتی ہے، چندوں کی بات تو ہو سکتی ہے، سب کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا جو دین ہے، اس لیے کہ جو دین اللہ رب العالمین کا ہے وہی انسانوں کے لیے نافع ہے، سارے انسانوں کے لیے وہی عدل پر مبنی، وہی حکمت پر مبنی، وہی تمام خوبیاں اس کے اندر ملیں گی۔ تو گویا کہ یہ اب اس کی طرف تو ہم نہیں جا رہے ہیں کہ اس کی خصوصیات بیان کریں، یہاں صرف یہی بات سمجھنے کی ہے کہ جب دین کو کہا جائے کہ دین اختیار جو اللہ کا ہے اور ہم نے دین قبول کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ہر حیثیت سے قبول کیا ہے، یعنی اس حیثیت سے قبول نہیں کیا کہ نماز اللہ کی پڑھیں گے اور کام کسی اور کا کریں گے، یعنی یہ جو ہے اطاعت کسی اور کی کریں گے۔ جہاں پر اب یہ تو بات بہت ساری آگے چلی جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں آیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے نا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا ہے، حکم کیا نماز قائم کرو، ایسی اللہ کا طرف سے حکم آیا اقیم الدین، دین قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ کے لیے تو تیار ہیں ہم، نماز قائم کریں گے، سب کو کرنی ہے، کرنی چاہیے، یعنی اقیم الصلاۃ کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے اکیلا آدمی نہیں چاہیے، اجتماعیت چاہیے، یعنی لوگ چاہیے، جماعت کا نظام بنے گا، مسجد کا نظام بنے گا، امام ہوگا، مقتدی ہوں گے، نماز ہوگی، یعنی سب چیزیں ہوں گی نا، جبھی تو نماز قائم ہوگی۔ اکیلا آدمی تو نہیں کر لے گا یہ کام، اس کے لیے جمع بھی کریں گے، اذان بھی دیں گے، بلا کے بھی لائیں گے، نظام بھی بنائیں گے، سب کام کریں گے، جو ضرورتیں پوری کریں گے۔ اور جب اقیم الدین کی بات آ جائے اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ہمیں، یہ ہمارے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا ہے شاید،
ایسا نہیں ہے۔ تو اگر اقیم الصلاۃ جو ہے نماز قائم کرنا جس رب کی طرف سے یہ بات ہے، اسی رب کی طرف سے اقیم الدین کی بات بھی ہے، دین قائم کرو۔ تو اقامت صلاۃ اور اقامت دین دونوں اسی سے نکل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو جیسے اقامت صلاۃ انسان کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری اقامت دین ہے، اس لیے کہ دین کے اندر نماز ہے۔ کوئی کہے کہ نماز کے اندر سارا دین ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی نماز پڑھے روزہ نہ رکھے انکار کر دے، نماز اصل تو نماز ہی نماز ہے، جس نے نماز پڑھ لی کامیاب۔ اب وہ کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کے خلاف حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ قتال کریں گے، اس کو تلوار کی دھار پہ رکھیں گے۔ یعنی نماز پڑھ رہے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی پورے دین پر نہیں آئیں گے، دین کا ٹکڑا کہہ رہے تھے، حصے بکھرے کر رہے ہیں۔ اسی اعتبار سے بات کیا ہوئی تو کہا یہ نہیں چلے گا، یہ معاملہ جو اس طرح سے الگ کیا گیا۔ تو دین کا یہ حقیقی مفہوم ہمیں اپنے سامنے رکھنا اور اس کے تقاضے سمجھنا جو قرآن میں بار بار ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اس آیت کو پورا کر لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے جو آیت کے اگلے حصے کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بھی اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے رسول بھیجے، تو وہ ایک ہی دین لے کر آئے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ وہ اسی دین کو لے کر آئے، کوئی اور دین نہیں لائے تھے، وہ الگ دین لائے، یہ الگ دین لائے، ایک ہی دین لے کر آئے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ تو اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے، یعنی اختلاف کیا اس معاملے میں، کس نے؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور یہ بھی کہ علم آ جانے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا۔ تو کس وجہ سے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس طرز عمل کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں تھی کہ انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ یعنی ایک دوسرے پر زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا حق نہ دیا جائے یا کسی کا حق مار لیا جائے، یا اپنے حق سے زائد جو ہے انسان مطالبہ کرے، اس سے زائد پر آگے بڑھنا چاہے۔ تو اس معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا بغیم بینہم، آپس میں بغیم، بغی جو ہے تو ایک بڑی اصطلاح ہے، اس کے اندر بھی ہم نے صرف زیادتی کی بات کی، لیکن زیادتی ہر چیز میں موجود ہوتی ہے، چاہے جیسے بھی میرا وہ مقام نہیں ہے اور میں اس مقام سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ مقام جو ان کے پاس ہے یہ بھی مجھے ملے۔ اب میں ان کے برابر تو آ نہیں سکتا، نہ علم میں آ سکتا ہوں، نہ تقویٰ میں آ سکتا ہوں، نہ کسی اور خصوصیت میں اب کیا کروں؟ اب انہیں غلط ثابت کروں، انہیں غلط ثابت کروں گا تو پھر میں واضح ہو کر سامنے آؤں گا۔ ان کا قد بڑا ہے، ان کا قد کاٹ کے آدھا کر دوں، یعنی ان کو ایسی تنقید کروں، ان کے بارے میں ایسی بات تاکہ کیا میں ابھر کر سامنے آ جاؤں۔ یعنی یہ بھی اس کی قسم ہے، یہ بھی کیفیت ہے۔ تو انسان خود کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے اور دوسروں کو گرا کر خود اس کے اوپر اپنا کہیں کامیابی کا محل بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ بغیم بینہم، یہ اس بنیاد پر یہ نااہل لوگوں کا مسئلہ ہے۔ سب پتہ ہوتا ہے، سب چیزیں، علم ہے، کتاب ہے، مگر زیادتی، ہر اعتبار سے زیادتی، چاہے کوئی بھی اس کا پہلو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ کے یہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور پھر کہا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ بہت جلد حساب دینے والا۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو جو کوئی بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تفرقے کا راستہ اختیار کرتا ہے، دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کو اپنے مقاصد کے لیے، یعنی مذموم مقاصد کے لیے اس کو کوئی ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی اس پکڑ کی زد میں آ جاتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جو حساب و کتاب سے اپنے آپ کو گویا کہیے کہ فکر مند جو رہتا ہے، جو یقین رکھتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بیان بھی کیا ہے کہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ جو ہے یہی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے معاملے میں جو خواہشات ہیں اور ایسی بے بنیاد جو شیطان کی پیدا کردہ ہیں، یہ سب مضامین قرآن مجید میں بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور یہی سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ میں اس راستے پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔